آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جس پرجوش انداز میں پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ جو مقدمہ اور پاکستان کا موقف رکھا ہے جنرل اسمبلی میں، بالخصوص کشمیری عوام کا مقدمہ، فلسطین کی عوام کا مقدمہ اور پاکستان کو جو اندرونی دہشت گردی کے چیلنجز لاحق ہیں، وہ جو مقدمہ پیش کیا گیا ہے، جس پرجوش انداز میں رکھا گیا ہے، اسی اسٹرانگ طریقے سے عالمی برادری کو باور کروایا گیا ہے اپنے اس خطاب سے وزیر اعظم کی جانب سے۔ جی ہاں، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وزیر اعظم نے جو موقف ہے اپنا، وہ بہت مؤثر انداز سے پیش کیا ہے اور بہت مضبوط انداز سے پیش کیا ہے، اور یہی مقصد ہے یو این جی اے کا، یو این جنرل اسمبلی کے اس سیشن کا، جہاں 75 سے زیادہ ملکوں کے سربراہان موجود ہیں اس وقت، اور 193 ممالک کے نمائندے وہاں، فورن منسٹر وغیرہ وہاں موجود ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ مربوط طریقے سے اپنے ملک کا موقف پیش کیا جائے اس پہ، انٹرنیشنل کانفلکٹس پہ، جو کہ انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا، یوکرین کا ذکر کیا، اور اپنے ارد گرد کے گرد و نواح انہوں نے اپنے ریجنل جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کا ذکر کیا۔ تو تمام چیزوں کا احاطہ اس طرح کیا گیا، اور پھر میں بتاؤں گا بعد میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا، اس کو پھر آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، یہ ایک پبلک ڈپلومیسی ہے جو سربراہان جا کے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا، لیکن پہلے تو اس اسپیچ کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے بھی کہا اور بتایا اس کا، اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ ٹریڈ ہمارا جو ہے وہ زیادہ پریفرنس ہے، جو اس کے ابتدائی انہوں نے پوائنٹس اپنے کیے ہیں کہ اس میں ہم اپنے ٹیکنیکل طریقہ ہے، ٹریڈ کے جو طریقہ کار ہے دنیا میں، اس کی رجیم کو بھی ریوائز کرنے کی بات کی۔ اور اس کے بعد اکنامک گروتھ جو ہماری جس دشوار راہوں سے پاکستان گزر رہا ہے اور اس وقت جو گزر چکا ہے، جس طریقے سے ریسٹرکچرنگ کی گئی، اس کا اعادہ کیا، کیونکہ انٹرنیشنل ڈونرز نے ابھی ہمیں اور پیسے ہمیں مانگنے پڑیں گے، لینے پڑیں گے۔ آئی ایم ایف تو دے دیا، لیکن اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، باقی ادارے ہو گئے، تو انہوں نے اس کا بھی احاطہ کر لیا کہ انفلیشن بھی ہم نے کنٹرول کر لیا، ہم نے ریفارم جتنا لا سکتے تھے لے آئے، یعنی کہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھی مان لی۔ اور پھر انہوں نے ایک ذکر کیا کہ جو ممالک لیس ڈیولپڈ کنٹریز، یعنی کہ جو ڈاکٹر جمیل ترقی صاحب، ابھی یافتہ آپ چونکہ ہیں، اس کے فائنینس کی مقابلے میں بات کر رہے ترقی ہیں تو پذیر ممالک۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ چونکہ فائنینس کی بات کر رہے ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کلائمیٹ چینج سے متعلق، اور بڑے مؤثر طریقے سے وزیر اعظم نے یہ پوائنٹ بھی ریز کیا ہے وہاں پہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا تو کاربن ایمیشنز میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ولنریبل پاکستان ہے اور ان تمام کنٹریز میں شامل ہے جو ولنریبل ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ میک کیا کہ جو پلیوٹ کر رہے ہیں دنیا کو، ان ممالک کو پے کرنا چاہیے، یعنی کلائمیٹ فائنینسنگ کی بات کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ڈونیشنز یا اس جو جانب کوئی عملی طور پہ بھی کوئی فائنینسنگ ہو سکتی ہے کلائمیٹ کے شعبے میں؟ دیکھیں، یہ خاص طور پہ جنرل اسمبلی میں تو ایک پالیسی کی پرچار کی جاتی ہے، پرائم منسٹر نے پرچار کر دی۔ اب جو ہمارا اصل چیز ہے وہ ہے کہ اس میں کلائمیٹ ایکارڈ جو ہوا ہے فرانس میں، جو جس کو کہتے ہیں پیرس ایکارڈ، جس میں 100 بلین کے قریب پیسے جمع کیے گئے ہیں، جس میں سے کافی تقریباً 80-84 بلین ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے ملکوں کو جانے چاہیے کہ جو ممالک اس 10 ممالک خاص طور پر ولنریبل ہیں کلائمیٹ چینج سے، اور سیکرٹری جنرل کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ خود ہو کے گئے ہیں، اس لیے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت پڑی تھی۔ اچھی خوبصورت طریقے سے یہ پیش کیا گیا نکتہ، لیکن اس کا فالو اپ ہوتا ہے، جیسے COP29 ہوا اور اب جو ہونے والا ہے، اس میں اس نقطے کو اگر بڑھایا جائے گا تو جو پیرس ایکارڈ ہے، جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں فنڈز کٹھے ہوئے ہیں، اور جس میں کہ جو ترقی پذیر ممالک جو کاربن ایمیشن سب سے زیادہ کرتے ہیں، ان کے حصے میں کیا آنا چاہیے، اس پر انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے۔ اب اس کا فالو اپ پاکستان مختلف فورم پہ کیسے کرتا ہے، یہ ضروری ہوگا دیکھنا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات انہوں نے کی ہے، جس پہ زیادہ دیر تک بات کی ہے، وہ کشمیر کے بارے میں بات کی ہے، اور ساتھ میں ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے۔